امریکہ ایران کشیدگی کے بعد پاکستان پر UAE کا غیر ضروری پریشر رہا کہ ایران کے خلاف جنگ میں پاکستان کو اتارا جائے، لیکن پاکستان نے صاف انکار کر دیا اور UAE کے $3.5 ارب جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ڈپازٹ تھے، اسی مہینے یہ تمام ڈالر UAE کو واپس کیے جانے تھے۔ پاکستان میں فیصلہ کیا گیا کہ دوست ممالک کے سارے پیسے شکریہ کے ساتھ واپس کر دیے جائیں گے، لیکن ایران کے خلاف کسی بھی جنگی جارحیت کا پاکستان حصہ نہیں بنے گا، کیونکہ یہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ ہے۔ پاکستان اپنے نیشنل انٹرسٹ کا فیصلہ خود کرے گا، نہ تو وہ کسی غیر ملک کا دباؤ برداشت کرے گا اور نہ ہی کسی کی فرمائشیں پوری کی جائیں گی۔ اب UAE نے یہ $3.5 ارب پاکستان کے پاس کیوں رکھوائے تھے، اس کو ذرا سمجھ لیجئے۔ پاکستان نے جب IMF کا پروگرام لینا تھا تو IMF کی شرط تھی کہ پاکستان 3 دوست ممالک جن میں UAE، سعودی عربیہ اور چائنا شامل ہیں، ان سے مجموعی طور پر $12.5 ارب اپنے پاس رول اوور کروائے گا۔ ہمسایہ ملک چین، سعودی عرب اور UAE کی یہ کل رقم پاکستان میں $12.5 ارب کی صورت میں ڈپازٹ تھی۔ پاکستان کا ٹوٹل سرکاری زر مبادلہ $16.5 ارب کے قریب ہے۔ ان میں سے $3.5 ارب جو UAE کو پاکستان واپس کر دے گا، 18% ہمارے سرکاری زر مبادلہ کی شرح کم ہو جائے گی۔ پاکستان پچھلے 2-3 مہینے سے ان ڈالرز کو نہ نکالنے کا UAE سے درخواست کرتا رہا، لیکن UAE نے پاکستان کی ایک نہ مانی اور اس پر غیر ضروری دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ اب یہ دباؤ کیوں ڈالا جا رہا تھا، اس کو سمجھنے کے لیے ہم نقشے کو ارتھ میپ پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آبنائے ہرمز، جس کے دائیں سائڈ پہ ایران اور بائیں سائڈ پہ UAE نظر آ رہا ہوگا۔ جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، اس کے نتیجے میں ایران میں UAE میں موجود تمام امریکن بیسز کو نشانہ بنانا شروع کر دیا گیا۔ ایران نے اپنے 80% سے زائد ڈرون UAE میں داغ دیے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ایران اور UAE کے درمیان فاصلہ تھوڑے سے سمندر کا تھا۔ ایران نے اس کے بعد UAE کے مختلف مقامات پر میزائل بھی داغے اور امریکن فورسز کو نشانہ بنایا۔ UAE کو اس بات کا بہت غصہ تھا کہ ان کی خود مختاری پر حملہ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے UAE نے پوری دنیا میں ایک عالمی اتحاد بنانے کے لیے لابنگ شروع کر دی۔ UAE چاہتا ہے کہ امریکہ اور عالمی اتحاد کو اپنے ساتھ ملا کر ایران کے ڈرون اور میزائل حملوں کا بدلہ لیا جائے اور آبنائے ہرمز کو کھلوایا جائے۔ اس عالمی اتحاد میں پاکستان کو شامل کرنے کے لیے فرمائش کی گئی، لیکن پاکستان نے اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھتے ہوئے صاف انکار کر دیا، جس کی وجہ سے UAE نے اپنے $3.5 ارب پاکستان سے واپس منگوا لیے۔ UAE پاکستان کا بہترین دوست ہے۔ لاکھوں پاکستانی UAE میں کام کرتے ہیں اور عظیم زر مبادلہ پاکستان میں بھجواتے ہیں۔ اب یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے ایک انتہائی اہم اور نازک مرحلہ ہے، جس میں وہ ایران کے خلاف جنگ میں بھی شامل نہ ہو اور اپنے اتحادیوں کو بھی ناراض نہ کرے۔ دوسری طرف پاکستان کے دفتر خارجہ نے کسی بھی کشیدگی کی تردید کی اور کہا ہے کہ ان قرضوں کی مدت پوری ہو گئی تھی۔ حکومت پاکستان اب اسٹیٹ بینک کے ذریعے ان ڈپازٹس کی مدت مکمل ہونے پر انہیں UAE کو واپس کر رہی ہے۔ یہ ایک معمول کا مالیاتی لین دین ہے۔ پاکستان کو پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ حکومتی مشینری اور خاص طور پر بیوروکریسی کو عیاشیاں، خرچے اور اس طرح کی غیر ضروری رقم جو خرچ ہو رہی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اگر پاکستان بیوروکریسی اور کرپشن پر قابو پا لے، یہ پاکستان کے لیے انتہائی سنہرا موقع ہے کہ وہ خود کفیل ملک بن سکتا ہے اور ہم بیرونی قرضوں اور سود کی مد میں ادا کی جانے والی کروڑوں ڈالر کی رقم سے بھی بچ سکتے ہیں۔ دبئی میں پاکستان کو جو $3.5 ارب دیے تھے، اس پر وہ 6% سے زیادہ سود لے رہا تھا، جبکہ پاکستان IMF سے جو قرضہ لیتا ہے، اس کی شرح سود صرف 2.78% ہے۔ اب اندازہ کیجئے پاکستان سود کی مد میں کتنی بڑی رقم UAE کو دے رہا تھا۔ UAE میں پاکستان کو $3.5 ارب دے کر جو احسان کیا، پاکستان نے بھی اس کے بدلے میں UAE کو بہت کچھ دیا۔ 1971 میں جب UAE کی بنیاد رکھی گئی تو پاکستان نے UAE کو سب سے پہلے بطور ریاست تسلیم کیا۔ یہ طبقہ UAE تھا جب یہاں سے تیل برآمد نہیں ہوتا تھا۔ پھر پاکستان نے UAE کی فوجی تربیت کی۔ آج کے جدید اور ڈیولپ UAE میں پاکستان کے انسانی وسائل کا بہت زیادہ کردار رہا۔ پاکستان نے وہاں اپنے مزدور، ڈاکٹرز اور انجینئرز بھیجے، جنہوں نے UAE کو ایک جدت سے آراستہ کیا۔ PIA نے ایمریٹس کو کھڑا کیا۔ ہمارے پاکستانی پائلٹس نے ایمریٹس کے اسٹاف کی ٹریننگ کی اور پہلی مرتبہ ایمریٹس کا جہاز پاکستانی پائلٹ نے اڑایا، جو اڑان کراچی سے دبئی کے درمیان تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ بھی ایمریٹس کا ٹکٹ لیتے ہیں، اس کے جہاز کی ٹیل پہ آپ کو EK لکھا ہوا نظر آئے گا، E فار ایمریٹس اور K فار کراچی، یعنی دبئی اور کراچی کے درمیان پہلی ان کی فلائٹ تھی۔
امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے مجھے لائک فالو ضرور کریں۔ ابھی نئی کوشش کر رہی ہوں، غلطیوں کو درگزر کیجیے گا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس سے حوصلہ افزائی ہوگی اور مزید میں انشاءاللہ اچھی ویڈیوز بناؤں گی۔ تب تک کہ آپ سب کا شکریہ۔ اللہ نگہبان۔